28 ربیع الثانی، آخری جمعہ، آخری موقع۔ آج کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھتے ہی فرشتے دولت لے کر آپ کے گھر آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 ربیع الثانی جمعہ کے دن ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا۔ جب کوئی بندہ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تسبیح کو پڑھنے والے پر رحم کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے میں اس پر آسمان کو خوب برساتا ہوں، چھوڑ دوں گا اور اسے خوب بے در پہ مال و دولت اور ترقی سے مالا مال فرما دوں گا۔ اس بندے کو جنت میں ایسے باغات دوں گا جو اس کے لیے نہریں نکال دیں گے۔ جیسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا ہے، اللہ سے اپنے تمام مسائل کا خاتمہ کروانا ہے، جس کسی کو رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانی ہے تو آج 28 ربیع الثانی جمعہ کے دن اس تسبیح کو لازمی پڑھیں۔ آج یہ ایک ایسا وظیفہ، ایسا عمل آپ کے حوالے کروں گا جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فکروں کو، بیماریوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ صحت مند اولاد، عزت، دولت، طاقت ہر چیز سے نوازتے ہیں۔ اور دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی عطا فرمائی۔ اب یہ انسان عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ یہ تسبیح استغفر اللہ کی تسبیح ہے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے گناہ گار کو بخش دے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کے لیے اپنی رحمت کے بند دروازے کھول دیتا ہے اور پھر اس بندے کو اتنا عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ استغفار کے لغوی معنی مغفرت طلب کرنا اور مغفرت گناہ کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری ایسی آیات موجود ہیں جو مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتائی گئی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہے اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہے۔ سورۃ نساء میں اللہ رب العزت نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ آج 28 ربیع الثانی جمعہ کے دن استغفار کر لو، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ آج موقع ہے۔ سورۃ مزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس کے بارے میں حکم دیا، فرمایا اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار آیات حدیث ہیں جو استغفار کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں اور بارگاہ رب العزت کے ہاں اس کے ثواب اور بندے کی ضروریات کو بیان کرتی ہیں۔ آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہو چکے ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبح و شام، ہمارے دن، ہماری راتیں کبیرہ صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نفس شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم رحم و مہربان پروردگار بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہونے والی زندگی میں ہم مگن ہو چکے ہیں۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس ہمارے دلوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہر کوئی مصیبتوں میں جکڑا ہوا ہے، ہر کوئی بے روزگار ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ ہر انسان خطا کار، غلطی ہو سکتی ہے لیکن بہتر خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم ہو، جو شرم سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، جیسے حقیقت کا احساس ہو میرا پورا عمل محفوظ کر لیا گیا اور کل قیامت والے دن رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج جو بندہ اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ اللہ کا لاڈلا بننے کا مطلب یہ ہے کہ رب کی ذات آپ سے راضی ہے۔ جب آپ اللہ پاک سے راضی ہو جاتے ہیں پھر مانگنا نہیں پڑتا، بن مانگے ہر چیز مل جاتی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا
تو اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آج 28 ربیع الثانی، آخری جمعہ، آخری موقع ہے۔ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں۔ آپ دولت چاہتے ہیں، دولت مانگ لیں۔ من پسند نوکری، شادی، کاروبار کے مسائل کا حل، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی خواہش میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کے دل میں جو آتا ہے مانگ لو، جو جتنا مانگ سکتا ہے مانگ لے۔ رب کریم نے چاہا تو آج آپ کی ہر حاجت پوری ہو کر رہے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 3 ناموں کا وظیفہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، وہ 3 نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ہے۔ یہ 28 ربیع الثانی جمعہ کے دن کا خاص عمل ہے۔ لاپرواہی مت کرنا۔ جس کو جو بھی چاہیے آنکھوں کو بند کرتے ہی یوں محسوس کیجئے کہ آپ تصور میں روضہ رسول کی جالی کے قریب بیٹھے ہیں اور بچوں کی طرح گڑ گڑا کر یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھ رہے ہیں، رب سے مانگ رہے ہیں۔ اور یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج موقع ہے رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، اپنی ہر خواہش کو پورا کروانے کا۔ آپ نے پہلا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کا ایک بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے نہ ہی کم پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا رحمان رب کریم کی رحمان والی صفت ہے، جسے پڑھنے سے رب کی ذات ہر طرح کے مسائل کو اپنے رحم و کرم سے ختم فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ مانگتا بن کر عاجزی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھنا شروع کرتا ہے، فرشتے زمین پر آتے ہیں، وہ رب کے حکم پر رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کی یہ ایک تسبیح توجہ سے، دھیان سے پڑھیے گا۔ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جو بھی گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، تنگ دست ہے، مایوس ہے، جو بڑے بڑے وظیفوں سے اور بے حد محنت و مشقت کے باوجود تھک چکا ہے لیکن پھر بھی کامیابی نہیں مل رہی، آج اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ لو۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھے گا اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ یہ لاڈلی تسبیح استغفار کی تسبیح ہے۔ آپ نے استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے استغفار کو کون سا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اس کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اس کو صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ استغفار پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ استغفار پڑھنے والا اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشوا لیتا ہے۔ جس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، جس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ قبول ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 وظائف بتائے ہیں۔ پہلا وظیفہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کا بتایا، دوسرا استغفار کا وظیفہ بتایا۔ آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر آج کا وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا، آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ رب کا ذکر کرتا ہے، رب کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتا ہے، جب بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ ذات وحد لا شریک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہم اثر نہیں، تو رب کی ذات فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے جو اس فانی دنیا میں رب کی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے؟ رب کے فرشتے آپ کا نام رب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے میں راضی ہوں
یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی حاجت کو پورا فرما دو، پھر آپ کے مقدر میں ایسی خوشیاں، ایسی کامیابیاں، ایسے عروج، ایسی ترقیاں لکھ دی جاتی ہیں کہ لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص کی فضیلت، برکت بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گا کہ ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج 28 ربیع الثانی جمعہ کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھتے ساتھ ہی 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی جائے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، صرف 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کی دیر ہے۔ جب اللہ کی لاڈلی تسبیح کے بعد رب راضی ہے تو 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے اگر آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ جیسے ہی آپ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ آج 28 ربیع الثانی جمعہ کے دن یہ 3 اعمال میں نے آپ کو بتائے ہیں، اللہ کی لاڈلی تسبیح بتائی ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا وہ خاص تحفہ آپ کے حوالے کیا ہے، اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کا وظیفہ بتایا ہے۔ آپ نے اس عمل کو شروع سے آخر تک بتائے گئے ترتیب سے پڑھنا ہے، آگے پیچھے نہیں پڑھنا، کم یا زیادہ نہیں پڑھنا۔ جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے یہ 3 اعمال پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی مایوس اور محروم نہیں رہا۔ یاد رکھیں کہ اس وظیفے کے ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ رو رو کر اور سسکتے ہوئے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی حاجتیں ہیں، جب اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پیش کریں وہ ضرور ان کو پورا فرمائے گا، کیونکہ میرا رب ایسا عظیم ہے جو اپنی پیدا کردہ ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ ممکن اور ناممکن صرف ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، عظیم الشان اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پورے یقین، اعتماد اور اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔